ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنکھوں کو بیدار کر دے وعدہ دیدار سے، زندہ کر دے دل کو سوجے ظہر گفتار سے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ تمام عزیزوں کو ہمارا سلام۔ اس کے بعد ہم پیش کریں گے تصوف کی روشنی میں محمدی اسلام، وہ اسلام جو تمام عالم کے لیے رحمت ہے۔ تو آئیے ہم پیش کرتے ہیں تصوف کی روشنی میں اسلام کی تاریخ اور محمدی دین کی حقیقت۔ میں اس پیشکش کو امت محمدیہ کے ان افراد کے نام معنون کرتا ہوں جو صحیح رہنمائی اور قیادت سے محروم ہیں اور نام و نہاد علماء کے دام و تروز میں گرفتار ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اس سے پہلے جو بیان حقیقت پچھلے ایپیسوڈ میں آپ حضرات سماعت کیے، اسی موضوع پر اور آگے کے واقعات سماعت کریں۔ اب قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ تحریک لا الہ الا اللہ کو جس قدر دبایا گیا، اتنا ہی وہ تحریک زور پکڑتی گئی۔ چونکہ ہجرت کے بعد کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کرنے سے روک دیا، بلکہ شہر مکہ میں داخلہ کی بھی ممانعت کا اعلان کر دیا کہ انہوں نے ہماری خدا و مذہب کو منسوخ کر کے نیا مذہب نکالا ہے، اور کفار مکہ باوجود اس کے مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کرنے میں لگ گئے کہ کسی طرح ان کی تحریک کو دبا دیا جائے۔ ہجرت کے دوسرے سال ہی مدینہ پر حملہ کے لیے ابو سفیان کی کمانڈری میں 1000 کفار مکہ روانہ ہوئے۔ ادھر حضور نے 300 صحابہ لے کر مقام بدر پر مقابلہ کیا۔ جنگ بدر میں کفار مکہ کے کئی نامی غرامی لوگ، عتبہ، شیبہ، ابو جہل وغیرہ، تقریباً 70 حملہ آور قتل اور 200 گرفتار کر لیے گئے۔ اس کامیابی سے تحریک محمدی کو بڑا فروغ حاصل ہوا اور کفار مکہ کو بڑی شرمندگی حاصل ہوئی۔ لہذا دوسرے ہی سال 3 ہجری میں ابو سفیان نے 3000 فوج لے کر حملہ کر دیا، جو جنگ احد کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں کفار مکہ کو کامیابی ہوئی، لہذا احد کے دوسرے سال 4 ہجری میں جنگ ہوئی جو سرایا کے نام سے مشہور ہے، اور اس کے دوسرے سال 5 ہجری میں جنگ خندق ہوئی۔ اس جنگ میں عمر بن عبدود نامی بہت بہادر اور بڑا پہلوان تھا۔ ابو سفیان کا اعلان ہوا کہ جنگ میں قتل و خون ہوتا ہے، لہذا عوام کی خون ریزی ٹھیک نہیں۔ عمر بن عبدود کے مقابل صرف ایک شخص آوے، دونوں کی جنگ میں جو ہار جائے اس کی ہار اور جیت ہو جائے، وہی فاتح کہلائے گا۔ لہذا ابو سفیان کی طرف سے عمر بن عبدود آیا اور حضور کی طرف سے حضرت علی مقابل ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا گیا کہ حضرت علی کے داہنے ہاتھ میں ذوالفقار اور بائیں ہاتھ میں عمر بن عبدود کا کٹا ہوا سر لے کر اکڑتے ہوئے اپنے گول میں واپس آ گئے۔ اس جنگ کی شکست سے ابو سفیان نے سمجھ لیا کہ اب ہمیں کامیابی نصیب نہ ہوگی، معلوم ہوتا ہے کہ معافی ہی مانگنا پڑے گی، اور صحابہ کرام میں پھر جنگ بدر کی طرح جان آ گئی اور حوصلے بڑھ گئے۔ تبصرہ: جنگ خندق کے بعد صحابہ کرام فخر محسوس کرنے لگے اور کامیابی کا عام چرچا ہونے لگا۔ انہی میں چند صحابی ایسے بھی تھے جو منافق تھے یا تماش بین تھے۔ ملے جلے تو سب صحابی ہی کہے جاتے تھے، مگر وہ خفیہ منافق اور تماشائی صحابہ بعض اوقات نوک جھوک اور طنز کر دیتے تھے کہ عمر بن عبدود کو مار لیا، بڑے بہادر ہو گئے۔ بہادری تو جب ہوگی کہ مکہ چلے جائیں، حج اور عمرہ کر لیں، تب تو ہم سمجھیں گے کہ بڑے بہادر ہیں۔ جن منافق صحابیوں کو بنو ہاشم سے یا لا الہ الا اللہ کی تحریک سے کچھ کھٹک تھی، وہ صحابی بھی بنے تھے، مگر وہ چاہتے تھے کہ بنو ہاشم مارے جائیں یا تحریک محمدی فعال ہو جائے، اس لیے وہ ساتھ رہ کر بھی نوک جھوک میں مصروف تھے۔ خیر، حضور نے بھی سن لیا کہ لوگ کانا پھوسی کرتے ہیں کہ حج و عمرہ بھی کر لیں تب تو بہادری ہے۔ خیر، بات ٹل گئی جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے، مگر حضور کو کلک ہوا کہ واہ، صحابہ ہی تانا زن ہیں۔ چنانچہ حضور سرکار دو عالم نے ایک روز صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ بھائیو سنو، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں حج کرنے گیا ہوں۔ صحابہ کرام بہت خوش ہوئے اور کہا کہ اب ضرور حج کیا جائے۔ لہذا 1500 اصحاب کو لے کر حضور مکہ کی طرف سن 6 ہجری میں روانہ ہوئے اور مکہ کے قریب مقام حدیبیہ میں قیام کیا۔ جب کفار قریش کو اس کی حال کی خبر ہوئی، وہ لوگ لڑائی کے واسطے تیار ہوئے اور بدیل نامی کاشف کو بھیجا کہ جا کر دیکھو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن کیا ہے، وہ لڑنے آ رہے ہیں یا حج کرنے آ رہے ہیں۔
हुजूर ने बदील को देखकर सहाबियों से फरमाया कि देखो वो शख्स आ रहा है, तुम लोग चुपचाप रहना और इन जानवरों को जो बैठे हैं उठा दो और उनके आगे दाना घास डाल दो, ताकि वो शख्स समझ ले कि जबकि कुर्बानी के जानवर लेकर आए हैं, गोया लड़ने नहीं हज को आए हैं। ठीक वही बात हुई कि वो शख्स आकर पूरे काफिला को देखा, कोई बातचीत नहीं हुई, फिर वापस गया और जाकर कुफ्फार कुरैश से कहा कि ख्वाह मख्वाह ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हजरत सल्लम खुदा को नहीं मानते और कुर्बानी को मना करते हैं। मैं खुद देख कर आया हूँ कि वो कुर्बानी के तमाम जानवर लेकर आए हैं और जानवरों को फूल माला सजाए हुए हैं। फिर ये कहना कैसे मान लिया जाए कि वो नया मजहब निकाले हैं, खुदा को नहीं मानते और कुर्बानी को मना करते हैं। पहले शख्स की बातों को सुनकर कुफार कुरैश की तरफ से उरवा नामी दूसरा शख्स चला कि अब हम जाकर देखेंगे और हम कुछ बातचीत भी करेंगे। उरवा को आते देखकर हुजूर ने साहबियों से फरमाया, देखो अब जो शख्स आ रहा है वो कुछ बातचीत भी करेगा, मगर तुम लोग हरगिज़ जुबान न खोलना, वो जो भी कहे सिर्फ सुनते रहना, उसकी बातों का जवाब मैं दूंगा, वरना मामला उलझ जाएगा और हमारे ख्वाब की ताबीर पूरी न होगी। लिहाजा कहना यही है कि तुम लोग जुबान न खोलना। खैर उरवा पहुंचा, हुजूर के पास बैठा और कहा कि मक्का वाले भी तो आप ही के कौम और खानदान हैं, तो क्या आप अपने ही हाथों अपने कौम और खानदान को कत्ल कर डालना, ये तो बुरी मिसाल कायम हो जाएगी। और दूसरी बात ये कहा कि आपके साथ जिन साथियों को देखता हूँ, खुदा न ख्वास्ता कोई उल्टा मामला हो जाए तो ये साथी सहाबी आपका साथ छोड़कर भाग खड़े होंगे। मैंने जंग उहद में देखा है कि आपके साथी सब भाग खड़े हुए, यहाँ तक कि हमजा अलैहिस्सलाम की लाश चीर कर मिशला किया जा रहा था। उस वक्त कोई सहाबी न था कि कम अज कम मजरूहैन को पानी दे देते या मकतूलैन की लाशें संभाल लेते। अबू बकर वो उमर तो उस वक्त वापस आए जबकि लाश हमजा का मिशला किया जा चुका था और शहीदों के निशान और झंडे दुश्मन उठा चुके थे। इतना सुनना था कि हजरत अबू बकर गुस्सा में आकर बोले, उम्मुस मुब्तिलात, ये जमाना जाहिलियत की एक बहुत ही खराब गाली थी, मगर ये उरवा की अकलबंदी थी कि उस गाली पर कोई तवज्जो न की और वापस जाकर अहले मक्का से ये कहा कि हजरत सल्लम के सहाबी बड़े ही वफादार हैं और जानिशार हैं, उन बहादुर सहाबियों का मुकाबला हम तुम कतई नहीं कर सकते, लिहाजा बेहतर होगा कि हजरत सल्लम से सुलहनामा हो जाए। उरवा के इस सुझाव पर कुफ्फार मक्का राजी हो गए, तहरीरी मुसालहत हो जाए। लिहाजा अब कुफ्फार मक्का से कई लोग चले कि हमारी शर्तों के मुताबिक सुलहनामा लिखा जाए। पहली शर्त ये रखी गई कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बजाय मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखा जाए। दूसरी शर्त ये कि हमारा कोई शख्स सल्लम की तरफ चला जाए, उसे वो वापस कर दें। तीसरी शर्त ये कि उनका कोई शख्स हमारे तरफ चले आए, हम वापस नहीं करेंगे। चौथी शर्त ये कि इन साल हजरत जानवर लाए हैं, कुर्बानी करके वापस चले जाएं, फिर अगले साल आकर हज वो उम्र कर सकते हैं। पांचवी ये शर्त कि हजरत सल्लम साथ में तलवार वो भी म्यान में रहे, साथ में सिर्फ तलवार और वो भी म्यान में रहे और कोई हथियार ना लावे। हुजूर ने इन सब शर्तों को मंजूर कर लिया और सुलहनामा पर दस्तखत कर दिया, जो सुलह हुदैबिया के नाम से मशहूर है। मगर इस सुलहनामा पर चंद सहाबा कराम शोरगुल मचाने लगे कि हम लोग इन शर्तों को हरगिज नहीं तस्लीम करेंगे। इन शर्तों में तो मुतलिक हमारी हार है, जैसे बगैर हज किए हुए हम जानवरों की कुर्बानी नहीं करेंगे, क्योंकि पहले हज है बाद में कुर्बानी है। अगर हुजूर ने इन शर्तों को मंजूर कर लिया तो हमें उनकी नबूवत पर शब्बा है, क्योंकि नबी का ख्वाब सच्चा होता है। फिर ये कैसे नबी के हज करने का ख्वाब देखा मगर हज नहीं कर सके। तबशरा ये बड़ी परेशानी का मरहला था कि सामने तो दुश्मन से निपटना था और उधर सहाबा का अजीब फलसफा था कि अभी तो वो कह रहे थे कि उमर बिन अब्दूद को मार लिया, बड़े बहादुर हो गए। बहादुरी तो हम उस वक्त मानेंगे जबकि मक्का जाकर हज कर लेंगे, मगर जब मक्का पहुंचकर हज करने का रास्ता हमवार हो गया तो अब ये कह रहे हैं कि आप नबी कैसे, हमें नबूवत पर शब्बा है, ख्वाब देखा और हज नहीं कर सके। खैर हुजूर ने बिफरे हुए सहाबियों को समझाया कि भाई गौर कीजिए, सुलहनामा में हमारी कोई हार नहीं है, जैसे मैं रसूलुल्लाह भी हूँ और इब्न अब्दुल्लाह भी हूँ, क्योंकि जो ईमान नहीं लाया है वो पाबंद नहीं है कि रसूलुल्लाह तस्लीम करे।
شرط دو میں بھی ہماری ہار نہیں، کیونکہ ہمارا وہی شخص واپس جا سکتا ہے جو منافق ہوگا، اور منافق کا واپس چلے جانا ہی بہتر ہے، ورنہ جو ہمارا آدمی ہے وہ واپس جا کر بھی وہ اپنی ہی تحریک کا کام کرے گا، جس کو کفار مکہ خود ہی اپنے پاس نہیں رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 3 بھی کوئی ہار نہیں ہے، کیونکہ قربانی کے جانوروں کو دیکھ کر ہی کفار مکہ مطمئن ہو گئے کہ میرا سلم کا کوئی نیا مذہب نہیں ہے، اور جانوروں کو ہی دیکھ کر کفار مکہ کو یقین ہو گیا کہ حضرت سلم لڑنے نہیں حج کرنے آئے ہیں، چونکہ وہ زمانہ جاہلیت کے عوام تھے اور جانوروں کی قربانی زمانہ جاہلیت کی رسم تھی، اس لیے کفار مکہ جانوروں کو دیکھ کر خوش ہو گئے، ورنہ دین محمدی میں خدا کو جانوروں کی گوشت و خون کی ضرورت نہیں، خدا رحم اور پارسائی چاہتا ہے۔ لن ینال اللہ مہا ولا مواہ از قرآن۔ بہرحال صلح حدیبیہ کے بعد بخیر خوبی حضور مدینہ شریف واپس پہنچے۔ اب خیبر کا مورچہ سامنے آ گیا۔ 7 ہجری میں جنگ خیبر میں حضرت علی نے باب خیبر توڑ ڈالا، جس سے پوری کامیابی ہوئی، اس لیے حضرت علی کو فاتح خیبر کہا گیا۔ جنگ خیبر کے بعد حضور نے فرمایا کہ صلح حدیبیہ میں جو لوگ موجود تھے وہ سب ہمارے ساتھ مل کر عمرہ حج کرنے مکہ چلیں۔ وہ سب صحابہ تیار ہو کر چل دیے۔ جبکہ حضور مکہ پہنچ کر عمرۃ القضاء ادا فرمایا، گویا آج اس خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ تب حضور نے چاہا کہ چند دن یہاں اور قیام فرمائیں، مگر کفار مکہ نے 3 روز سے زیادہ ٹھہرنے کی منظوری نہ دی، جس کے لیے اہل قریش کے ہی 2 قبیلوں بنو بکر اور بنو خزاع میں باہم تناؤ پڑ گیا۔ چونکہ بنو بکر صلح حدیبیہ کے روح سے اہل مکہ کے طرفدار تھے، اور بنو خزاع اور بنو خزیمہ اہل اسلام کے اندرونی طرفدار ہو گئے تھے، لہذا بنو خزاع نے کہا کہ صلح حدیبیہ کے روح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کر عمرہ حج کیا اور کوئی نئی بات پیدا نہ ہوئی، پھر انہیں کیوں مجبور کیا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے زیادہ مکہ میں نہیں ٹھہر سکتے، جبکہ صلح نامہ میں 3 دنوں کی کوئی شرط نہیں ہے؟ اس سوال سے اہل قریش لاجواب ہو گئے، اس لیے اہل قریش بنو خزاع اور بنو خزیمہ دونوں قبیلوں سے سخت برہم ہو گئے کہ یہ لوگ دونوں قبیلے گویا اہل اسلام کے ہمدرد ہو گئے ہیں۔ لہذا کفار قریش نے باہم خفیہ مشورہ کیا کہ صلح نامہ حدیبیہ کا لازم کر دیا جائے، ورنہ ہر سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں آدمیوں کو لے کر آئیں گے اور تمام قبیلوں سے اندرونی رابطہ قائم کر لیں گے، اور ہمارے سب قبیلے ان کی طرف جھک جائیں گے۔ اس لیے اہل قریش نے گویا صلح نامہ کو منسوخ کر دینے کے لیے ایک فتنہ کھڑا کر دیا، یعنی بنو خزاع پر ایک رات کو سبخوں مارا، اور یہ سبخوں حملہ بنو بکر کے نام سے تھا، مگر بنو بکر برائے نام تھے اور کام کر رہے تھے اہل قریش کے کمانڈران خالد، ولید، عمر بن عاص، اکرمہ، ابو جہل، عثمان بن طلحہ تھے، جنہوں نے بنو خزاع کے 20 آدمیوں کو قتل کر دیا، تاکہ بنو خزاع و بنو خزیمہ دونوں قبیلے خوفزدہ ہو جائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق یا ہمدردی نہ رکھیں۔ بنو خزاع نے حضور سرکار دو عالم سے فریاد کی، داد خواہ ہوں۔ بنو خزاع پر سب کو مار کر قتل کر دینے کے بعد جنرل خالد، عمر بن عاص اور عثمان بن طلحہ فوراً بھاگ کر مدینہ پہنچے اور حضور سے کہا کہ ہم لوگ اسلام قبول کرنے آئے ہیں، خطاؤں کو معاف کر دی جائے۔ جی ہاں ناظرین، اور آگے کے واقعات اگلے ایپیسوڈ میں سماعت فرمائیں گے۔ جی ہاں ناظرین، اب ہمیں دیجیے اجازت، ہم پھر جلد ہی ملیں گے آپ سے تصوف کی روشنی میں لے کر محمدی اسلام کی حقیقت، اور آپ تمام ناظرین سے نیازمندانہ گزارش ہے اور تمام انسانیت سے التجا ہے کہ نیازی ٹی وی پر پیش کیے جا رہے پروگرام محمدی اسلام کی حقیقت کو آپ حضرات ضرور سماعت کریں، اور خاص کر ان بھائیوں تک یہ پیغام حقیقت اور پیغام محبت کو ضرور پہنچائیں جن کے دل و دماغ میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ڈالی گئی ہے، کیونکہ محمدی اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے رحمت ہے، یعنی پوری کائنات اور پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اس لیے ہم تصوف کی روشنی میں محمدی اسلام اور محمدی شریعت پیش کر کے خود ساختہ شریعت اور یزیدیت کو بے نقاب کر دیں گے۔ جس طرح یزید کے رخ سے آقا حسین صلوات اللہ پاک کربلا میں حجاب کھینچ لیے اور حق و باطل کو زمانہ دیکھا، ٹھیک اسی طرح اہل یزید کے رخ سے بھی صوفیاء کرام غلام حسین نقاب کھینچ لیں گے اور ایک بار پھر حق و باطل کو زمانہ دیکھے گا۔ جی ہاں ناظرین، اگر آپ ایک امتی ہیں اور محمدیت اور حسینیت
پسند کرتے ہیں تو آپ اپنے اس محمدی چینل پر محمدی پیغام کو تمام انسانیت میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ان کوششوں کو، اس محمدی پیغام کو اور محمدی چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ ہاں تو ناظرین، ہم پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ آخر میں آپ تمام عزیزوں کو اللہ حافظ، آداب۔